رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اعوذ بكلمات الله التامات من كل شر ما خلق ومن كل عين ناظرة واذن سامعة ولسان ناطق رب انی علی صراط مستقیم آمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی اور ستائش، تحمید و تحسین اللہ رب العالمین کے لیے، مالک کائنات کے لیے، خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، تمام ہی رسولوں پر، خاص طور سے سید المرسلین جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و مکرم صدر اجلاس فضیلت الشیخ مولانا عبدالقدوس صاحب عمری، امیر جمعیت اہل حدیث مدھیہ پردیش اور امیر جمعیت اہل حدیث جبل پور ابو ارشد انصاری صاحب، اور علماء مساجد اور سامعین اکرام، پردہ نشین خواتین، اللہ سبحانہ و تعالی کا جس قدر شکر کیا جائے، احسان مانا جائے، اللہ رب العالمین کا جس قدر ہم شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اور نور علی نور تو یہ بات ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے ہی سال بھر میں ہم پر اتنے انعامات، اتنے اکرامات، اتنے احسانات کیے ہیں جن کا شمار کرنا ہمارے بس میں ہی نہیں ہے۔ اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے نا، کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم چاہو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا، گننا، ان کو تم کاؤنٹ کرنا چاہو تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لا تحصوها، تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تم اس کا حساب کر ہی نہیں سکتے، تم اسے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو بلیسنگز ہے، اللہ رب العالمین کے جو انعامات ہے وہ انکاؤنٹیبل ہے، اسے تم گن نہیں سکتے، اسے تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ایک الگ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے اس پر انعام میں ایک ایسا انعام جو کہ چند روز بعد ہمارے اوپر اس سائبان کی طرح سایہ فگن ہونے والا ہے، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ جس سے آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا جس موضوع کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے ماہ رمضان کو غنیمت جانے، ماہ رمضان کو غنیمت جانے، اس کی قدر پہچانے، اس کی منزلت کو سمجھے، اس کے جو برکات ہے، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو محروم نہ ہونے دے۔ کتنے رمضان آئے گئے، ہمارے معمول جیسے تھے ویسے ہی چل رہے ہیں، جو ہم کرتے تھے وہی کر رہے ہیں۔ خواتین ڈشز بنانے میں بزی ہیں، کھانا پکوان بنانے میں بزی ہے، یہ پہلے ہی ہمارا جو ہے شیڈیول بن جاتا ہے کہ ہمیں کھانا بنانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ رمضان میں کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں رمضان میں فلاں رات کو فلاں جگہ گھومنے جانا ہے، رمضان میں فلاں کام جو ہے کرنا ہی ہے۔ کیوں؟ پورے سال انتظار کیا رمضان میں کریں گے، کیوں کریں گے بھائی؟ رمضان میں روزے سے رہتے ہیں تو کہیں جانا نہیں ہوتا، کام نہیں کرنا پڑتا، تو فلاں کام ہم کر لیں گے، تو یہ شیڈیول بنا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے، ہم نے جو سمجھ کے رکھا ہے کہ فلاں کام کو ہم رمضان میں کریں گے، اس لیے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد بھی کا کلمہ کا اقرار کیا، توحید کو سمجھا، رسالت کو سمجھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتبہ ہے افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے، لکھ دیے، واجب ہے، اسے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ہر بالغ عاقل اور صاحب استطاعت بدنی طور پر ہو جو شخص، اس سے یہ روزہ رکھنا ہے اور یہ اس کے اوپر واجب ہے، اور یہ کوئی نیا امر نہیں۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر، جتنے لوگ آئے نا ان تمام لوگوں پر رب العالمین نے ان روزوں کو فرض قرار دیا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ واٹ از دا پرپس آف روزہ؟ روزے کا پرپس کیا ہے؟ فاسٹ کیا ہے اس کا پرپس؟ اللہ سال بھر گناہ کیے نا،
سال بھر معصیات کیے نا, سال بھر تم نے جو ہے گناہوں میں گزارے, نافرمانیوں میں گزارے, اللہ رب العالمین کی اطاعت کو چھوڑ کر کے غیروں کے پیچھے لگے رہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے رہے, بدعت کرتے رہے, رسول کے ساتھ خیانت کرتے رہے, اللہ کے باغی بنے رہے, تمہارے دلوں میں جو زنگ لگ گئی ہے, تمہارا تقوی کا جو کلر ہے وہ تقوی کا کلر پھیکا ہو گیا ہے. لہٰذا یہ رمضان ہم تمہیں دے رہے ہیں, اس سے اپنے دلوں کے جو تقوی ہے اس پر پالش کرو, اپنے دلوں کے تقوی کو صاف کرو, اپنے دلے کو تقوی کو اجاگر کرو, نکھارو. لعلکم تتقون, کیونکہ تقوی تمہارے اندر پیدا ہو اس لیے ہم نے یہ روزہ تم پر فرض کیا. تو پتہ چلتا ہے کہ روزے کی اتنی اہمیت. یہ رمضان کو غنیمت جانو, اپنے اخلاق کو سدھارو, اپنے کردار کو سدھارو, اپنے آپ کے اعمال کا, اپنے زندگی کا, اپنے دن و رات کا, اپنی تمام عبادات کا آپ جو ہے محاسبہ کرے. اللہ رب العالمین کو کبھی بھی عبادت مقصود نہیں ہوتی. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. کیا کہتا ہے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. کیا اللہ رب العالمین نے جو ہے کہا کہ ان اللہ لا ينظر, اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا. کیا نہیں دیکھتا؟ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم, تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, کون کتنا خوبصورت ہے, کون کتنا باڈی بلڈر ہے, کس کے پاس کتنا دولت ہے, کتنا پیسہ ہے, کیا کپڑے پہنتا ہے, خوبصورت ہے نہیں ہے, کالا ہے, گورا ہے, کیا ہے, اللہ نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم, نہ ہی تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے, ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, لیکن اللہ رب العالمین کی نظر اگر کسی چیز پر ہوتی ہے تو وہ تمہارے دلوں میں پنپنے والے تقوی پر ہوتی ہے, تمہارے اعمال پر ہوتی ہے. تمہارا اعمال ہے, اس اعمال کے اندر تمہارے تقوی ہے نہیں ہے. تم نے روزہ رکھا ہے, کہیں اس لیے تو نہیں رکھا باقی لوگ کیا کہیں گے. تم نماز پڑھ رہے ہو, کہیں اس لیے تو نہیں پڑھ رہے ہو کہ باقی لوگ کیا کہیں گے. تمہارے اندر کا تقوی مقصود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ایک عبادت میں. لہذا تقوی کو نکھارے. تقوی کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک جو ہے نا مسکنسیپشن بنا ہوا ہے. کیا تقوی کسے کہتے ہیں بھائی؟ متقی کون ہے, پرہیزگار کون ہے؟ کہا جی پرہیزگار اور متقی وہ ہے بہت نمازیں پڑھتا ہے, تقوی والا ہے, متقی ہے. اچھا بہت روزے رکھتا ہے, متقی ہے, تقوی ہے. ارے تہجد پڑھتا ہے, اچھا بہت نیکیاں کر رہا ہے, تقوی ہے, متقی ہے. نہیں, متقی یہ نہیں ہے. متقی اتقا یتقی سے ہے کسی چیز سے بچ جانا. تقوی اور متقی وہ شخص ہے جو برائیوں سے بچنے والا, جو نیکیاں کرے. وہ ایک الگ چیز ہے, اس کو آپ صالح کہہ سکتے ہو, نمازی کہہ سکتے ہو, روزے دار کہہ سکتے, ٹھیک ہے. لیکن متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے کہ برائیاں ہیں سماج میں, برائیاں اور بے حیائیاں ہیں سماج میں, شرک ہے سماج میں, بدعت ہے سماج میں, رسومات ہے سماج میں, بے حیائیاں ہیں سماج میں, لیکن ان بے حیائیوں کے باوجود یہ شخص ایسا ہے کہ اس کے تقوی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے عمل کو, اس کے کردار کو, ان تمام خرافات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا یہ شخص جو گناہوں سے بچ رہا ہے یہ متقی ہے, یہ تقوی والا ہے. تقوی کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً سوال کیا گیا تقوی کیا ہے. کہا تم ایک جنگل میں جا رہے ہو, جنگل میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, بہت زیادہ ہیں, تو کیا کرو گے؟ کہا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا اور کوشش کروں گا وہ کانٹے مجھے نہ چبھے, وہ کانٹوں سے میرے کپڑوں میں جو ہے پھٹن نہ آ جائے, میرے کپڑے نہ پھٹ جائے, میری سلائیاں نہ کھل جائے کپڑوں کی. تو کہا کہ تقوی بھی اسی کا نام ہے. بے حیائیاں, بے شرمیاں, بے غیرتیاں, شرک, بدعت, خرافات, رسومات ہوں گے. ان سماج میں شرک, بدعت, خرافات, رسومات کے ہوتے ہوئے ان تمام سے اپنے دامن کو بچا لینا, یہ اصل میں تقوی ہے. اللہ کو مقصود کیا ہے؟ اللہ کو مقصود تقوی ہے. اللہ رب العالمین کو تمہارے دل کی پرہیزگاری, اللہ رب العالمین کو تمہارا اخلاص, اللہ رب العالمین کو تمہاری نیت, اللہ رب العالمین کو تمہارے اندر کی قربانی پسند ہے. اصل میں روزے کا مقصد یہ ہے. تو لہٰذا اس رمضان کو غنیمت جانے, جیسا کہ میرا موضوع ہے, اس رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اندر تقوی کی اصلاح کرے, اپنے اندر پرہیزگاری لائے, للہیت لائے, اخلاص لائے, نیت کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرے. کوئی بھی عمل ہو, معاملات ہو, اخلاق ہو, کردار ہو, عبادات ہو, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میرے اندر کی نیت لوگوں کو خوش کرنے کی ہے یا رب العالمین کو خوش کرنے کی. لہذا رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے لیے جو ہے تقوی کا سامان مہیا کریں. بات چلی تھی کہ اللہ رب العالمین کی بے انتہا بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کے رسول جو ہے خوشخبری دیا کرتے, کہا قد جاءکم رمضان شہر مبارک, تمہارے درمیان رمضان آ گیا ہے لوگوں, یہ بہت بابرکت والا مہینہ ہے,
یہ بہت ہی جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمت و مغفرت و اللہ رب العالمین کے اکرامات احسانات کا مہینہ ہے، لہٰذا ان کو غنیمت جانو، کیونکہ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ تو اب اس احسان کی قدر جانو، اس احسان کو سمجھو، اس کا جو ہے اپنے اندر احساس لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے انعام اور اکرام کا، اللہ رب العالمین کی نوازش کا ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا، اس کی ہم نے ویلیو کو نہیں سمجھا، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کا قرآن مقدس میں فرمان ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ مسلمانوں، مومنوں، یہ جو روزہ ہے یہ تمہارے لیے رب کی طرف سے اس کی نعمت ہے، اس کی طرف سے انعام ہے، اس کی طرف سے نوازشات ہے، اس کی طرف سے تمہیں عطا کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ نعمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کفران نعمت کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، تمہیں رمضان دیا، شکر ادا کرو، اس پر نیک اعمال کرو، اس پر اپنے آپ کو جو ہے ثابت قدم رکھو، اگر تم نے شکر ادا کیا تو ہم تمہیں اور عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین تم نے اگر اس نعمت کا شکریہ ادا کیا تو ہم تمہیں اور عطا کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ رمضان آ گیا، گزر گیا، نہ اپنی مغفرت کرا سکے، نہ نماز پڑھ سکے، نہ روزہ رکھا، نہ جو ہے تہجد کا اہتمام کیا، نہ نوافل کا اہتمام کیا، نہ تراویح کا اہتمام کیا، تو تم نے میری نعمت کے ساتھ کفر کیا، تم نے میری نعمت کو جھٹلا دیا، تو یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ لہذا اس چیز کا خیال رہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بار بار ان اقوام کا تذکرہ کرتا ہے جن کو اللہ نے نعمتیں دی لیکن انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ رب العالمین نے منہ سلوہ دیا، بنی اسرائیل کو کیا کیا؟ ناشکری کی نا۔ اللہ رب العالمین نے چند معاملات پر معمور کیا تھا، ناشکری کی نا۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفران نعمت کی نا۔ اللہ رب العالمین بار بار قرآن مجید میں پچھلی اقوام کا تذکرہ بیان فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے نعمت دی، انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے ناقدری کی۔ لہٰذا اس رمضان کی قدر کو اور اس کی غنیمت کو، اس کی منزلت کو اور اس کے جو اللہ رب العالمین نے اس میں فوائد رکھے اس کو جانے، پہچانے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نبی سے، کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا؟ اچھا یہ جو ہے خبر کے طور پر ہے، ایسا نہیں کہ نبی وہاں موجود تھے، خبر کے طور پر ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ کو خبر نہیں پہنچی کس کی؟ کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا، اللہ نے نعمتیں دی تھی، کفر کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس نعمتوں کا کفر کرنے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ تو اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ہلاکت کے گڑھے سے کیا مراد ہے؟ جہنم۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کو نعمت عطا کی تھی، نعمتوں کی قدر نہیں کی، منزلت نہیں پہچانی، اس کے بارے میں سمجھا نہیں، جانا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عطا کیا، کیوں عطا کیا؟ تو اس کو جانا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ جہنم یصلونہا، اور اسی میں وہ اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ بئس القرار، ان کو اچھا خاصا خوشنما منظر، خوشنما مہینہ دیا تھا، اس کی جو ہے انہوں نے قدر نہیں جانی۔ اب جو ہے جہنم جو کہ بہت ہی خطرناک ٹھکانہ ہے، جس میں کوئی سکون نہیں، کوئی اطمینان نہیں، کوئی چین نہیں، اب یہ لوگ اس میں اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، تقوی مقصود ہے، تقوی سمجھیں۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو ہے تقوی کے بارے میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اور بھی روایات آتی ہیں، ان روایات کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے صفدت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بہانہ ختم ہو گیا اپنا، بہانے کرتے ہیں نا، شیطان نے بہکا دیا، فلاں کام کر دیا، فلاں گناہ کر دیا، شیطان نے بہکا دیا۔ کتنا آسان ہے بلیم ڈالنا نا کسی کے اوپر، بڑا آسان لگتا ہے کسی کے اوپر بھی اپنا الزام، اپنی تہمت جو ہے فلاں پہ ڈال دینا۔ صفدت الشیاطین، شیطان قید کر دیے گئے، ڈالو۔ شیطان بھی کہے گا میرے سے زیادہ مکار تو یہ آدمی ہے، میں ہوں بھی نہیں اور میرے اوپر ڈال رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھو میں رمضان میں گناہ کر دیا، شیطان نے بہکا دیا۔ شیطان کہے گا میں تو قید ہوں۔ صفدت الشیاطین، اللہ شیطانوں کو قید کر دیتا ہے اور مردود جنوں کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے، جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا نہیں ہے جو کھلا رہتا ہوگا،
سارے دروازوں کو رب العالمین بند کر دیتا ہے. اور اسی طرح فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جنت کا کوئی ایسا دروازہ باقی نہیں بچتا جس کو اللہ رب العالمین بند رکھتا ہے، سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اور پھر کہا وَيُنَادِي مُنَادِيًا، اللہ رب العالمین کا ایک منادی آواز لگانے والا، ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب، اے باغی، اے طالب کسی چیز کو چاہنے والا، مانگنے والا، کسی چیز کو طلب کرنے والا، کسی چیز کو تلاش کرنے والا. یا باغی الخیر، خیر کے متلاشی، اپنے آپ کو چاہتا ہے مغفرت کروا لے، اللہ رب العالمین سے چاہتا ہے اپنے آپ کو جو ہے بخشوا لے. تو کیا ہے مسئلہ رہتا ہے کہ یار اپنے آپ کو بخشوانا ہے، اب رمضان جیسا جو ہے بابرکت مہینہ آیا ہے، اس میں اپنے آپ کو بخشوا لے. اور جو گناہ کرنے والے تھے، سال بھر گناہوں میں اپنی جو ہے راتیں کالی دن کالے کرنے والے تھے، لہٰذا وہ لوگ بھی رک جائیں اور اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچا لے اللہ رب العالمین. اور ایک اور میں یہاں پر پوائنٹ کلیئر کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا. There is a confusion have been created کہ لوگ یہ کہتے ہیں یار پہلا مہینہ جو ہے رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا. صحیح روایت ہے، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات میں، ہاں یہ جو ہے بہت بڑا کنفیوژن بنایا گیا ہے اور بہت بڑا جو ہے ہوا بنا دیا گیا ہے. کیا پہلا مہینہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جو ہے جہنم سے آزادی کا. اللہ رب العالمین ہر رات رمضان الکریم کے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی ہر دن رات 24 گھنٹہ ہر پہر، یہ مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کی خاص رحمتیں مومنوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں اور اللہ رب العالمین کی خاص برکتیں اس مہینے میں ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ فلاں جو ہے فلاں کام جو ہے فلاں عشرے سے فلاں عشرے تک، اور فلاں جو ہے مغفرت کا فلاں عشرے سے فلاں عشرے تک، یہ بات غلط ہے، انتہائی نامناسب ہے، بلکہ کہا جائے من گھڑت بات ہے. ایسا کوئی بھی کتاب و سنت، احادیث میں اور قرآن کی آیتوں میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. لہٰذا یہ سارا مہینہ مغفرت کا ہے. رمضان کو غنیمت جانے، رحمتوں کو اپنے دامن میں بھر لے. رمضان کو غنیمت جانے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لے. رمضان کو غنیمت جانے، اپنی بخشش کرا لے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو میں نے ابتدا میں پیش کی تھی، اس کو مختصر طور پر پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پورے سال پریشان ہے نا یار اللہ، یہ چھوٹا سا کام ہے، نہیں ہو رہا ہے اللہ، میں دعا کر رہا ہوں، تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اللہ نے موقع دیا ہے، مانگ لو، اب مانگ لو نا. اللہ کے حبیب کی یہ حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، طبرانی وغیرہ اور معجم وغیرہ کی روایت ہے یہ، اور حسن سند ہے اس کی. کہتے ہیں اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر اللہ فی رمضان، جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے رمضان میں، تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ذاکر اللہ فی رمضان، رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا مغفور لہ، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. پورے سال پریشان ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں ارشاد فرمایا وَسَائِلُ اللَّهَ فِيهِ لَا يَخِيبُ، اور جو اللہ سے اس مہینے میں اخلاص کے ساتھ، دل میں تقوی کی بنیاد پر للہیت کے ساتھ ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے کوئی دعا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، لا يخیب، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے. لہذا جو دعا رہ گئی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، گھر میں کسی کی بیماریاں ہیں، گھر میں کسی کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے، یہ رمضان آیا ہے، اپنے اس رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے دامن کو بھر لو، اپنے دامن کو مغفرت سے بھر لو، اپنے دامن کو قبولیت سے بھر لو. اپنے دامن میں جو تمہاری منتیں، آرزویں، خواہشیں ادھوری رہ گئی ہیں، اپنے دامن میں رب سے قبولیت کا پروانہ لے لو. اسی چند باتوں کے ساتھ اپنے عنوان کا اختتام کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہے بار الہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو یہ بابرکت عظیم الشان مغفرتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین انہیں ہمیں اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی، اپنی بخشش کرانے کی جو ہے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.